نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما المؤمنون إخوة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ خوبصورت دینی اور تربیتی نشست جسے محترم جناب رانا محمد عرفان محمدی حافظہ اللہ صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل وزیر آباد، محترم جناب حافظ عبد المنان سلفی حافظہ اللہ جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل وزیر آباد، اور ان کے رفقاء نے بڑی محبت سے اور بڑی ہی لگن سے آج کی اس تقریب کو سجایا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات تمام احباب کی تشریف آوری، علماء کرام کی تشریف آوری اور ہمارے جو مہمانان گرامی ہے تمام کی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا ہے وہ ہے احترام مسلم، کہ ایک مسلمان کا کتنا احترام ہے، کتنی عزت ہے، اللہ نے ایک مسلمان کو کتنی شان اور عظمت عطا کی ہے۔ یہ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب مسلمان کہلواتے ہیں، ایمان والے کہلواتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں کچھ ایسے اسباب ہیں، ایسے اعمال ہیں جو انتہائی غیر مناسب ہے، جو نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے دو چار باتیں آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، جتنے ایمان والے ہیں سب آپس میں بھائی ہیں، جتنے بھی ایمان والے، اور بھائی کا لفظ بول کے ایک محبت بڑا رشتہ قائم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اور بھی کوئی رشتہ جو ہے وہ بولا جا سکتا تھا، لیکن رب کائنات نے اخوا ایک لفظ بول کے تمام لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ یہ سب جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں سب ایک ہے،
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کل المسلمی علی المسلم، جتنے بھی مسلمان ہیں تمام کے تمام ان پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے بارے میں خیال کرے، سوچے۔ کس بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے دمہ، کہ اس کے خون کا خیال کرنا ہے، قتل نہیں کرنا، نہ حق نہیں مارنا۔ مسلمان کا خون بڑا قیمتی ہے، ایک مسلمان کا خون اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دمہ، اس کا خون جو ہے وہ آپ لوگوں پہ حرام ہے۔ جس طرح آج میرے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے اور خون بہایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں حرام دمہ ومالہ وعرضہ، اور ایک دوسرے کا مال اور اس کی عزت۔ کسی مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان یہ نہ سوچے کہ میں اس کو مار دوں، میں اس کا مال اپنے قبضے میں کر لوں، میں اس کی عزت برباد کروں۔ لوگ آج کے معاشرے میں اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم مسلمان کی عزت پہچانیں، مسلمان کا احترام کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے۔ زبان سے اس کی غیبت نہ کرے، زبان سے اس کی برائیاں بیان نہ کرے، زبان سے گالی نہ دے، زبان سے اس کے بارے میں غیر مناسب باتیں نہ کرے، اور اسی طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو مارے نہ، کسی کا خون نہ بہائے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ مسلمان حقیقت میں وہ ہے۔ بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ معاشرہ ایسا تشکیل دیا، ایسا معاشرہ اور ایسی تربیت کی ہے اپنے شاگردوں کی کہ آپ لوگ جانتے ہیں، سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ مسلمان ایک مسلمان کا کتنا خیال کرتے۔ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح دی۔ جب ایمان والے کامیاب ہوئے تو زخمیوں کو اٹھایا جانے لگا تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جائے۔ شہداء کو دیکھنے لگے کہ انہیں دفنایا جائے، تو جیسے ہی ایک صحابی ایک زخمی کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا پانی، ہماری زبان میں اس نے پانی یہ لفظ جیسے ہی زبان سے ادا کیا، دوسرا مسلمان جو تندرست ہے، ٹھیک ہے، جو قریب سے گزرا، وہ جلدی سے گیا، پانی کا مشکیزہ لیا اور اس کے پاس پہنچا۔ دیکھیں کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کی آخری سانسیں گر رہا ہے، زخموں سے چور ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ قریب پانی پینے لگا تھا کہ قریب سے ایک اور آواز آئی، پانی۔ اب مسلمان تھا، نبی کریم علیہ السلام کا شاگرد تھا، آپ کی تربیت کے رنگ سے رنگا ہوا تھا، اس نے خود پانی پینا گوارا نہ کیا، جلدی سے پانی پلانے والے سے کہا میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ جیسے ہی وہ مشکیزے والا
جیسے اس نے یہ بات سنی اس زخمی کو چھوڑا اور دوسرے کے پاس چلا گیا۔ جب وہ دوسرے کے پاس گیا، ابھی اسے پانی پلانے ہی لگا تھا تو قریب سے پھر آواز آئی پانی۔ اب اس کا جذبہ دیکھیں کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے زخم ہے، میں قریب المرگ ہوں، کسی وقت بھی میری جان نکل سکتی ہے، جاتے جاتے 2 گھونٹ پانی پی لوں، یہ نہیں سوچا۔ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی ہے، اس کا خیال کیا ہے اور اس کا احترام کیا۔ کہنے لگا مجھے نہ پلاؤ، اسے پانی پلاؤ۔ وہ مشکیزے والا تیزی سے اس تیسرے زخمی کے پاس پہنچا، جیسے ہی اسے پانی پلانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جان، اس کی روح پرواد ہو چکی ہے، جان نکل چکی ہے۔ وہ بڑا جلدی سے پیچھے کی طرف بھاگا کہ دوسرے زخمی کو میں پانی پلا سکوں، شاید اس کی جان بچ جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچا تو وہ بھی جنتوں کا مہمان بن چکا تھا، اور وہ باغ کے پہلے کے پاس پہنچا۔ جب اس کے پاس آیا، دیکھا تو وہ بھی جنت کے میوے کھانے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ان تینوں نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ سکھایا، یہ بتلایا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اسے جتنی مرضی اشد ضرورت بھی ہو لیکن وہ اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے، یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج مسلمان تو ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، آپ نے فرمایا مسلمان کا احترام کرو، اس کی عزت کا خیال کرو۔ بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کتنا عظیم ہے؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں، آخری خطبہ جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے آخری اس عظیم خطبہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو دین آپ تک پہنچا ہے، اس دین میں کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی عربی یہ نہ سمجھے کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں اور ہمارے ہی علاقے میں انبیاء آئے ہیں، ہمارے شہر میں نبی آئے ہیں، تو اس لیے ہمیں اجمیوں پر فوقیت ہے، عزت ہے، مقام ہے۔ فرمایا نہیں، کوئی گورا یہ نہ سمجھے کہ میں کالے سے بہتر ہوں، اس کا رنگ کالا ہے، یہ دیکھنے میں لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، میں خوبصورت ہوں، لوگ مجھے شوق سے دیکھتے ہیں، نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہے۔ اگر عزت ہے تو تقوی کی بنیاد پر، جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا اس کی اتنی زیادہ عزت اللہ کے ہاں ہوگی۔ لیکن کوئی آدمی یہ تصور نہ کرے کہ میں عربی ہوں، یہ اجمی ہے، میں گورا ہوں، یہ کالا ہے، اور میں پیسے والا ہوں، یہ غریب ہے، میں عالم ہوں اور یہ جاہل ہے، میں امام ہوں، یہ مقتدی ہے، یہ تصور نہ کرے۔ تصور ہے کہ صرف تقوی، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کی عزت کرنی ہے۔ کتنی عزت کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس خطبہ میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کا جو دین ہے
یہ حرمت والا ہے؟ جی حضور، آپ نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے یہ بھی حرمت والا ہے، اور یہ جو شہر مکہ ہے یہ بھی حرمت والا ہے۔ آپ نے دن، مہینہ اور شہر تینوں کا نام لیا کہ یہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اسی طرح مسلمان کا مال، عزت، جان بھی حرمت والی ہے۔ تو بھائیو، آج ہمیں جو تعلیم اسلام نے دی ہے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ جو تربیتی نشست رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت ہو سکے۔ علماء کرام الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہماری جماعت کے خوبصورت ہیرے اور جید علماء کرام آپ کے سامنے تشریف فرمائے ہیں، اور یہ آپ کو انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں اور خوبصورت باتیں آپ کو بتائیں گے، صرف اس لیے کہ ہم نے یہ ماحول بنایا ہے کہ تربیت کرنی ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ نے علماء کرام کے خطابات سننے ہیں، تو سننے کے بعد ہم نے انہیں سمجھ کے اپنے عمل میں لے کے آنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ بیٹھے ہیں، جی ہم نے خطاب سنا اور پھر تبصرہ کریں گے، فلاں اچھا بولا، فلاں اچھا بولا، اور عمل میں ہم کچھ بھی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تربیتی نشست کا، بھائیوں کی محنت کا، آپ کے اس شدید سرد موسم میں تشریف لانے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ علماء کرام کی بات سنیں گے اور اس کو اپنے عمل میں لائیں گے کہ انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، اور یہ تربیت ایسی ہو کہ اس کے بعد آپ کا دل چاہے، آپ خود کہیں کہ اس طرح کی تربیت نشست اور بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے اعمال درست ہو جائیں، اور ہمیں دین کا پتہ چل جائے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو اس طرح میں اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ اتنی خوبصورت جو ہے محفل سجائی ہے۔ اللہ کہ حضور دعا ہے جو سنیا جو سنایا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس موضوع کے متعلق اگر کوئی بھائی کسی حوالہ سے سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز، اور پھر انشاءاللہ نشست کا اگلا لیکچر ہوگا نماز، غسل، وضو اور میت کے کفن دفن کا طریقہ، اور یہ بیان فرمائیں گے پروفیسر حافظ ناظم شہزاد صاحب۔ نماز کے بعد انشاءاللہ الرحمن دوبارہ نشست کا آغاز ہوگا۔ اذان